کتا پالنا، گھروں میں کتے لوگ پالتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ تو آئیے اس کے بارے میں ہم شریعت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں ارشاد فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصاویر ہوں، جو دستکاری ہاتھ سے بنی ہوئی تصاویر ہوں، اور کتا ہو۔ ایک اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں وقت پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، تو آپ اس وقت میں انتظار کرتے رہے۔ کافی دیر ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ جبریل نہیں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور اللہ کا قاصد بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو یہ کیا معاجرہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھک کر اپنے چارپائی کے نیچے دیکھا تو نیچے ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ یہ کتے کا بچہ کہاں سے آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتے کو باہر نکلوا دیا۔ جیسے ہی کتا باہر گیا جبریل امین تشریف لے آئے، تو فرمایا کہ جبریل آپ تاخیر سے آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے، خواہ وہ نبی کا گھر ہو یا ایک عام امتی یا ایک عام انسان کا گھر ہو۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں سے مراد حفاظت کے یا دیگر معاملات والے فرشتے نہیں ہیں، ان فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، کہ جس گھر میں کتا اور تصاویر ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب شریعت اب یہ سوال کہ ضرورت کے وقت کتا پال سکتے ہیں نہیں، کتا گھر میں رکھ سکتے ہیں نہیں، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے شکاری کتے اور ریوڑ کی رکھوالی کے لیے اور کھیت کی رکھوالی کے لیے کتے پالنے کی اجازت دے دی ہے۔ یعنی ان کتوں کو، یعنی ان مقاصد کے لیے اگر کتا پالا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ان مقاصد کے علاوہ کتا پالا جائے، ویسی شوقیہ تن کتا پالا جائے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قرات ثواب کم کر دیا جاتا ہے، اور 1 قرات کی مقدار احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی روزانہ 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال سے کم کر دی جاتی ہیں۔ تو مقاصد کے لیے، یعنی اگر کھیتی کی دیکھ بھال کے لیے، ریوڑ کی دیکھ بھال کے لیے، گھر کی دیکھ بھال کے لیے اگر کتا پالا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں، آج کل کے دور میں تو کیمرے بھی آ گئے ہیں، یعنی اس کا الٹرنیٹو آ چکا ہے، تو اگر آپ کیمرے لگا چکے ہیں یا لگا رکھے ہیں، بے شمار لوگ کیمرے لگا کر دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں لیکن اپنے گھر کی رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں، گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس چیز کی طرف آئیں اور کتے کو گھر میں نہ رکھیں تاکہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آتے رہیں۔ اگر آپ کتا پالیں گے اور شوقیہ پالیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک حدیث پاک میں تھا کہ حضور نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، کالا کتا تو شیطان ہے، یعنی شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کتے کو۔ تو اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے گھروں میں کتا نہ پالیں۔ ہاں اگر مقاصد ہیں، یعنی کھیت دیکھ بھال کے لیے یا شکار کے لیے آپ پال رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہا کہ شریعت محمدیہ نے جو اس بات سے منع کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو جرمن کا ایک اسکالر ہے، تو اس نے ایک ریسرچ کی اور ریسرچ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس نے کہا کہ کتا جس طرح لوگ شوقیہ طور پر پال رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن اس کے خطرات بھی بہت زیادہ ہیں، یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے۔ لوگ شوقیہ طور پر پالتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کو اپنے برتنوں میں کھلاتے ہیں، ایون یہاں تک کہ خبریں آئی ہیں کہ لوگ کتے کو اپنے ساتھ سلاتے بھی ہیں اور ان کو وہ جیب نکالتے ہیں، وہ ان کے کپڑے بھی چاٹتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بھی چاٹتے ہیں، بچے بھی ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، بوس و کنار بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ ریسرچ سامنے لائی ہے، اس نے کہا کہ یہ دائمی بیماری کی طرف لے کر جاتا ہے اور انسان کے لیے یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان کو الرجی ہو جاتی ہے، بسا اوقات انسان کے جسم پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتے کے جسم کے اندر ایسے ہارمونز موجود ہیں، اس کے بالوں کے اندر ایسے ہارمون موجود ہیں جو جلد از جلد انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔
جو انسان کو بیماری کی طرف لے جاتے ہیں. اور بہت سی ایسی خبریں آئی ہیں کہ گھر میں کتا پالنے کی وجہ سے کافی عرصے کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد فلاں شخص کی موت ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا سامنے آئی کہ کتے کے اندر، اب دیکھیں کہ کتا جب ہلکا ہوتا ہے تو اس کے اندر کے جسم کے اندر زہر پھیل جاتا ہے. تو اگر وہ کسی جانور کو کاٹ دے تو وہ جانور مر جاتا ہے، تو انسان کو کاٹے تو انسان بدرجہ اولا مر جائے گا. تو اگر اس کا مطلب ہے کہ کتے کے اندر ایسے زہریلے مادے موجود ہیں، تو لہٰذا جو اسلام نے منع کیا اس کے پیچھے مقصد بھی یہی ہے کہ کتا جان لیوا ہو سکتا ہے. کتا اب ظاہری بات ہے یہ جانور ہے، یہ ایک مخلوق ہے جس میں عقل نہیں ہے. تو اگر آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ کے بچے گھر میں موجود ہیں، اسے بھوک لگتی ہے یا کسی سبب کی وجہ سے وہ حملہ کر دے اور نقصان پہنچا دے، تو آپ کو تو خطرہ، آپ کو تو مسئلہ بن گیا. تو کوشش کریں کہ گھروں میں کتا بلا وجہ نہ پالیں. اگر ان مقاصد کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، شکار کے لیے آپ نے اگر پالنا ہے نا، تو کتے کے لیے ایک محفوظ جگہ، ایک الگ مقام پر رکھیں جہاں آپ صرف وہاں اسے کھانا وغیرہ ڈالیں یا اسے دیگر کام لیں. اپنے گھروں کے اندر داخل کرنا یا ان کے ساتھ کھیلنا، اس سے آپ احتراز کریں. اب رہا جو کتے پالتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے اگر مجبوراً کتا رکھا ہوا ہے گھر میں، تو کتے کے ساتھ ہمارے کپڑے اٹیچ ہو جاتے ہیں، ہاتھ لگتے ہیں، تو اس کے کیا حکم ہے؟ ہم پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے کتا اگر خشک ہے تو وہ پاک ہے. اگر اس کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا ہے تو آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا. اگر کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. آپ اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ ہاتھ وغیرہ دھو لیں تاکہ جراثیم آپ کے منہ کے اندر داخل نہ ہوں. اگر کتے کا لعاب یعنی کتے کا تھوک آپ کے جسم کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا. کتے کا تھوک ناپاک ہے. اور اگر کتا پورے کا پورا گیلا ہے، اب گیلا ہے تو آپ کے کپڑوں سے ٹچ ہو گیا ہے یا آپ کا ہاتھ لگ گیا تو وہ آپ کا ہاتھ بھی اور کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا. ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان پر عمل کریں. تو کوشش کیا کریں کہ کتے سے اجتناب بھی کریں کہ جو الٹرنیٹو آ چکا ہے کیمرے، ان کا استعمال کر کے آپ ان چیزوں کو، اب شکار کے لیے کتے رکھا کرتے تھے لیکن اب بندوقیں آ گئی ہیں تو وہ استعمال کریں. کیمرے آ گئے ہیں، کتے کی جگہ وہ استعمال کر لیں. اللہ کے حبیب نے جو رحمت کے فرشتوں کی دوری کی وجہ بتائی ہے وہ کتا ہے. تو لہٰذا کتے سے احتراز کریں، اسے اجتناب کریں، اسے گھر سے دور رکھیں تاکہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہیں اور آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی نازل ہوتی رہے.